اسی تعلیمی سال کے دوران جب میری عمر 12 سال تھی، میری والدہ صاحبہ کو 2 سفر درپیش تھے۔ ایک سفر لاہور کا اور دوسرے والدہ صاحبہ اپنے بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دیوبند بھی جانا چاہتی تھیں۔ اگرچہ یہ میری پڑھائی کا زمانہ تھا اور اس سفر میں 1 مہینے سے بھی شاید کچھ زیادہ مدت لگنی تھی، اور اتنے دن کا ناغہ میری تعلیم کے لیے نقصان دہ تھا، لیکن میری عمر 12 سال تھی اور میری والدہ نہ میرے بغیر سفر کرتی تھی اور نہ میں ان کے بغیر رہ سکتا تھا۔ اس لیے میں بھی 1 نومبر 1955 عیسوی کو انہی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید فرمائی تھی کہ جب تک لاہور میں رہوں جامعہ اشرفیہ میں اسباق میں شریک ہو جاؤں، اور جب تک دیوبند رہنا ہو دارالعلوم دیوبند میں۔ چنانچہ لاہور پہنچ کر حسب معمول جب حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات کا ذکر کیا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شفقت سے متعلقہ اسباق میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ میں وہاں اپنے تمام اسباق میں شریک ہوتا رہا۔ حسن اتفاق سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے، یعنی حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں جوانی ہی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اور حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مدد الہم، موجودہ محتمم جامعہ اشرفیہ، بھی اس سال وہیں کتابیں پڑھ رہے تھے جو میں پڑھ رہا تھا۔ اس طرح ان کے ہم سبق ہونے کا شرف حاصل ہو گیا اور ہم تمام اسباق میں اکٹھے شریک ہوتے رہے۔ اگرچہ دارالعلوم میں اپنے اسباق کو میں جس مقام پر چھوڑ کر آیا تھا، ضروری نہیں تھا کہ یہاں بھی پڑھائی اسی مقام پر ہوتی۔ دوسرے کسی نئے استاد سے مناسبت پیدا کرنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے اس طرح سفر کے نتیجے میں جو تعلیمی نقصان ہونا تھا اس کی پوری تلافی تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہو جانا بہتر تھا۔ اس لیے میں نے اسی کو غنیمت سمجھا تھا، اور بعد میں یہ غنیمت کبریٰ اس طرح بن گئی کہ ہمارے شرح جامی اور شرح تہذیب کے استاد چھٹی پر چلے گئے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ یہ مفلسی میں آٹا گیلا ہو گیا، حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے دونوں صاحبزادوں سے جو میرے ہم سبق تھے یہ تجویز پیش کی کہ ہم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چل کر ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان 2 کتابوں کے پڑھانے کے لیے کسی دوسرے استاد کا انتظام فرما دیں۔ چنانچہ ہم تینوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست پیش کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہماری یہ درخواست سن کر کھل اٹھے اور جواب میں ایسی بات ارشاد فرمائی جو ہمارے توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ فرمایا، کچھ فکر نہ کرو، ہم تمہیں یہ کتابیں پڑھائیں گے، اور ان کتابوں کے گھنٹے میں یہاں میرے پاس آ جایا کرو۔ یہ سن کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عرصہ دراز سے تدریس کا سلسلہ چھوڑا ہوا تھا۔ اپنی ٹانگ کٹنے کے بعد وہ ٹانگ سے معذور تھے، اور اس حالت میں ان کا وجود سراپا رشد و ہدایت تھا، اور ان کی مجلس ہمہ وقت اپنے شیخ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکروں اور ان کے افادات سے آباد تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں وہ مجھے دنیا کے مقدس ترین انسان لگتے تھے، اور جب کبھی کسی بزرگ سے بیعت ہونے کا خیال آتا تو ان کے سوا کسی اور کی طرف ذہن نہیں جاتا تھا۔ ان کی موجودہ کیفیت دیکھنے والا کوئی شخص یہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ وہ شرح جامی اور شرح تہذیب جیسی کتابیں پڑھائیں گے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شفقتوں سے نہال فرما دیا۔ ان کا مکان نیلا گنبد کے مدرسے کے ایک فلیٹ میں 30ویں منزل پر واقع تھا۔ ہم روزانہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے دوران اندازہ ہوتا کہ تقدس اور ولایت کا یہ سراپا نحو اور منطق کی دقیق باتوں کو بھی کتنی آسانی سے سمجھا دیتا ہے۔ شرح جامی میں حاصل و محصول کی بحث اچھی خاصی مشکل سمجھی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں وہ بحث چٹکیوں میں سمجھا دی تھی۔ اسی طرح شرح تہذیب کا اس وقت کا نصاب ضابطے کی بحث تک ہوتا تھا، اور ضابطہ مشکل ہونے کی وجہ سے نصاب سے خارج تھا،
لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں وہ بھی پڑھائیں گے، اور واقعتاً پڑھایا اور خوب پڑھایا۔ تقریباً 26 دن لاہور کا قیام مکمل کرنے کے بعد 27 نومبر 1955 عیسوی کو والدہ صاحبہ کو دیوبند جانا تھا۔ اس سفر میں ہمارے بھائی جان جناب محمد ذکی کیفی صاحب مرحوم والدہ صاحبہ کو دیوبند لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کی رفاقت میں ہم ریل کے ذریعے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں ہندوستان کا سفر نت نئے مشکلات کا حامل تھا۔ کسٹم سے گزرنا اور اس کے بعد ریل میں سوار ہونا دنیا کے میدان حشر سے کم نہ تھا۔ اس ریل نے امرتسر پہنچایا، اور وہاں سے دوسری ٹرین ملی جس نے پورا مشرقی پنجاب عبور کر کے رات گئے دیوبند کے اسٹیشن پر اتارا۔ میرے بچپن کے ذہن میں دیوبند کی جگہوں کا جو تصور تھا، اب 6 سال میں کراچی اور لاہور کی شہری زندگی کا عادی ہو جانے کے بعد وہ ساری جگہ بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں دیوبند کے اسٹیشن اور پلیٹ فارم وغیرہ کی جو تصویر بیٹھی ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس تصویر کو یکایک چھوٹا کر دیا ہے۔ پلیٹ فارم پر رشتہ داروں کا بڑا مجمع تھا، اور والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان سے ملنے اور سب کے چہروں سے پھوٹتی ہوئی خوشی کا منظر قابل دید تھا۔